اگرچہ حکمران بن جانے کے بعد کسی کی ذاتی زندگی نہیں رہ جاتی، لیکن میری پھر بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی شخصیت کو ڈسکس نہ کیا جائے اور اس کی بجائے پالیسیوں کو اور ان کی سیاست کو اور ان کے اقدامات کو ڈسکس کیا جائے۔ لیکن آج مجھے مجبوراً جناب عمران خان صاحب، جناب شاہ محمود قریشی اور جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی شخصیت کا تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے، اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایسا کرنے پہ کیوں مجبور ہوا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی کارنامہ یہ تھا کہ وہ اس کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اسی طرح پھر یقیناً ان کا دوسرا بڑا کارنامہ شوکت خانم ہاسپٹل کا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو خود ان کی طرح گدی نشین بھی تھے، وہ جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت میں گورنر تھے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب شروع میں میاں نواز شریف کے ساتھ رہے اور ان کے لیے وہی کچھ کرتے رہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کرتے ہیں۔ پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ آئے اور زرداری صاحب کے لیے وہی کچھ کرتے رہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس آ گئے، اور ابھی آج کل تھوڑے سے پھر ذرا پریشان ہیں کیونکہ ان کو یہ شک ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کے معاملات دوبارہ بہتر ہو رہے ہیں، تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ وزیر خارجہ کم اور مراد سعید زیادہ لگتے ہیں۔ آپ اگر اسمبلی کے اندر ان کا رویہ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب کو اپیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہانگیر ترین کی دوبارہ انٹری نہ ہو، اس لیے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر وہ اپوزیشن کے بارے میں جو لہجہ استعمال کرتے تو وہ ان جیسے لوگوں کا ہوتا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے والد محترم وہ فوج میں تھے اور میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، لیکن چونکہ پرویز مشرف کے قریب رہے تھے اس لیے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے خیبر پختونخوا کے لیے نگران کابینہ بنائی تو اس میں ان کے والد صاحب کو بھی وزیر نامزد کیا گیا تھا۔ شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب فلم انڈسٹری میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں کی بجائے سیاست میں عمران خان صاحب کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کا داؤ لگ گیا۔ پہلے صوبے میں وزیر رہے اور پھر اب مرکز میں وزیر ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ان کو امور کشمیر کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اب ان تینوں کا تذکرہ اور پس منظر مجھے آپ کو کیوں بتانا پڑا؟ اس کے برعکس ظاہری بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے کردار سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ پھر سید علی گیلانی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں۔ ان کی پوری زندگی وہ انڈین غاصب افواج سے برسر پیکار رہتے ہوئے گزر گئی، اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ وہ جیلوں میں گزرا، اور ان کی جوانی اور اس کے بعد ان کا بڑھاپا وہ سب کے سب پاکستان سے محبت کی نظر ہو گیا، اور ان کا پورا خاندان بھی قربانیاں دے رہا ہے اور وہ بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ان کی قربانیاں تو ایک طرف رکھ لیجئے، ان کا اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو نمائندہ ہے عبداللہ گیلانی صاحب، ان کے بڑے بھائی کو آج سے 1 سال قبل انڈیا میں شہید کیا گیا، اور وہ اپنے بھائی کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے سکے۔ اس وقت بھی اس روز میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کی والدہ وہ مقبوضہ کشمیر جو اس وقت جیل بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کی والدہ اس وقت شدید علیل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ اپنی بیمار والدہ کو بھی وہاں جا کے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یاسین ملک صاحب، آپ ان کی قربانیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے سیاست کے راستے سے بھی جدوجہد کی، انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی، اور کئی سالوں سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ٹریجڈی اس وقت یہ ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچی وہ اس وقت پاکستان میں ہیں، اور شادی کے بعد چند روز ملاقات ہونے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اور پھر ان کے ساتھیوں کی قربانیاں، اور کتنی مرتبہ جیل کی صعوبتیں تو خیر ان کے لیے روٹین اور معمول کا ہے، لیکن زندگیوں کا کتنی مرتبہ انہوں نے رسک لیا۔ اسی طرح میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب ہیں، اسی طرح شبیر شاہ صاحب ہیں، اور اسی طرح تحریک حریت کشمیر کے دیگر رہنما ہیں، کہ میں
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کو اس لیے بھی زیادہ قدردان ہوں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی جدوجہد ہے کہ جو 70 سال پہ محیط رہی، لیکن وہ لوگ تنگ نہیں آئے، ان لوگوں کے جذبے سرد نہیں ہوئے۔ پھر یہ کہ اس جدوجہد میں انہوں نے ہر رستہ اپنا لیا۔ کسی نے سیاست کا رستہ پہلے اپنایا، اس سے کام نہیں چلا تو وہ انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوئے، جس طرح کہ سید صلاح الدین ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پہلے بندوق کا رستہ یاسین ملک کی طرف اپنایا، لیکن وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے مظلومانہ سیاسی جدوجہد شروع کی، جس طرح اس وقت یاسین ملک کر رہے ہیں۔ پھر اس جدوجہد میں بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، وہ سب یکساں قربانی دے رہے ہیں، اور خصوصاً اس جدوجہد میں وہاں کی بہادر خواتین، ماؤں، بہنوں کا کردار وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ دامے درمے سخنے ان کی مدد کرے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں پاکستان کی محبت میں، اور آج بھی ہندوستان اگر ان کو مظالم کا نشانہ بنا رہے تو اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ ان لوگوں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے پاکستان کا نعرہ، اور وہ ہے آزادی کا نعرہ۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں تو ہندوستان ان کو ہر طرح کی لالچ دینے کو اور ان کو ہر طرح کی دنیائی آسائشہ دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں پاکستان کی محبت میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ان حقیقتوں سے واقف ہیں کہ پاکستان کی اپنی حیثیت ہے، سفارتی اپنا مقام ہے، ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے، عالمی طاقتیں امریکہ وغیرہ وہ اپنے مفادات کے تناظر میں فیصلہ کرتی ہیں، اور پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کے ادارے ہوں یا پاکستان کے افراد ہوں تو وہ چاہتے ہوئے بھی ایک خاص حد سے زیادہ شاید کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم ان کے ساتھ صرف اخلاص کا مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور ان کی حوصلوں کو تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ لوگ انتہائی گھٹیا حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں جو ان جیسی قربانی دینے والے حریت پسندوں کے نام پہ اپنی ذات کی دکان کو چمکاتے ہیں یا پھر اپنی سیاست کی دکان کو چمکاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ایک قبیح فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے خون کے ساتھ زیادتی کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے حسب سابق، حسب روایت گزشتہ روز یہاں پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا، اور اس وقت بھی وہ تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں جو ہم نے ایک روٹین بنایا ہوا ہے روایت کہ جب یوم یکجہتی کشمیر ہوتا ہے یا کچھ اور واقعہ ہوتا ہے تو ہم کبھی تو روڈ کا نام بدلنے کا ڈرامہ کر لیتے ہیں، کبھی یا روٹین یہی ہوتا ہے کہ پوسٹر بنا لیتے ہیں اور ان کو یہاں مختلف کاموں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ہمیں تبدیلی سرکار کی یہ تبدیلی نظر آئی کہ آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے شہراؤں پہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کی تصویروں کا سائز وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویروں کی سائز سے بڑا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویروں کا سائز وہ سید علی گیلانی جیسے عظیم مجاہد کی تصویر سے بڑی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تصویریں جو شاید عمران خان صاحب اور ان کی تصویریں سب سے زیادہ لگی ہوئی ہیں، تو ان کی تصویروں کا سائز وہ یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مظفر وانی شہید کی تصویر سے بھی ان کی تصویروں کا سائز وہ بڑا ہے۔ حالانکہ یہ سارا خرچہ نہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جیب سے ہوا ہے، نہ عمران خان صاحب کی جیب سے، اور نہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جیب سے، بلکہ یہ اس پاکستان کے خزانے سے ہو رہا ہے، اس پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے یہ خرچہ ہو رہا ہے کہ جس پاکستان کی خاطر یہ کشمیری یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کیا آپ
کشمیریوں کے نام پہ گندی سیاست کا نام دے سکتے ہیں یا کہ پھر کچھ اور، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔